حضرت عبد المطلب کے سامنے مکے والوں نے زیادتی کی، زمزم کا کنواں بند کر دیا۔ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نے کھولنا چاہا، ابھی وہ شروع کے زمانے کی ان کی بات، کھولنا چاہا تو مکے والے رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کاش میرے 10 بیٹے جوان میرے ساتھ ہوتے، پھر میں دیکھتا یہ مجھے کیسے روکتے۔ اے اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ منت مان لی، کیا اونچی منت مانا کرو، سوچ سمجھ کر، اور مان کے بھول نہ جایا کرو۔ آپ لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، مشکل میں ہوتے ہیں تو ہو جو لے لو جی مرضی، اور جب وقت ٹل جائے تو ہو مولانا صاحب کوئی سستے میں کام نہیں بن سکتا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، درخت کی اونچی شاخ پر پہنچ گیا، چڑھ گیا، جب اوپر چڑھ گیا تو نیچے اترنے سے ڈر لگنے لگا، ہو مشکل ہو جائے گی، اگر گر گیا تو ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کہنے لگا یا اللہ خیریت سے اتر جاؤں، اگر میں خیریت سے اتر گیا تو میں ایک گائے ذبح کروں گا، صدقہ دوں گا۔ اب اس کو یقین ہو گیا میں نے صدقے کی منت مان لی ہے تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اترنے لگا، آدھا اتر آیا، کہنے لگا کون سی گائے، بکرا دے دوں گا۔ دیکھو انسان تمسخر۔ تھوڑا اور نیچے اترا تو کہنے لگا اب تو خیریت ہو گئی، خطرہ ٹل گیا، بکرا بھی کیا مرغا دے دوں گا۔ اور نیچے اترا تو اس نے کہا مرغا بھی کیوں دینا ہے بھائی، وہ چھوٹا سا کوئی کیڑا چل رہا تھا اس کو مار دیا، کہنے لگا بس یہ ہو گیا کام۔ ایسی بات ہونی اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہیں اس طرح نکلواتے ہیں نا، یہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اس طرح یہ کنجوسوں سے نکلوایا جاتا ہے۔ منت مانو تو پوری کیا کرو۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ کبھی کوئی مان لی ہے تو اس دن سے ڈرو جب برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مان لی تھی، وقت گزر گیا، ذہن سے نکل گئی، 10 بیٹے آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے۔ وہ نور جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا، اب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ یہ نور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور پھر ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک آیا تھا۔ میں نے باقی سارے واقعات آپ کو سنائے ہوئے، پورا اگر بیان وہی ترتیب سے کرتا تو پھر اس میں سارے نام آتے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی چمکتی تھی، ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی، سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کی عادت تھی رات کو کعبے میں آ کے سوتے تھے۔ کعبے کا وہ حصہ جو چھتا ہوا نہیں، جس کو حتیم کہتے ہیں نا، اس میں آ کے سویا کرتے تھے یا اس کے پاس سوتے تھے۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب میں ان سے کہا گیا تم نے جو منت مانی ہے پوری کرو۔ یاد نہیں آیا۔ دوسری رات پھر خواب کہ تم نے قربانی کی منت مانی تھی، قربانی دو۔ انہوں نے ایک گائے ذبح کر دی یا مینڈا ذبح کر دیا، اس سے بڑی قربانی اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی، کہنے گے اونٹ سے بڑی قربانی کیا؟ کہا تم نے بیٹے کی منت مانی تھی۔ ان کو ساری بات یاد آ گئی، صبح بیٹوں کو بلایا، ساری بات سنائی۔ وہ 10 بیٹے آپ کی طرح نہیں تھے کہ آگے سے اعتراض کر دیا ہو، عجیب بات ہے، منت آپ نے مانی تو ہم کیا کریں۔ بیٹوں نے کہا ہم سارے موجود ہیں، جس کو چاہو قربان کر دو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں قرعہ ڈالوں گا، جس کی قربانی اللہ کو پسند ہوگی اس کی قربانی دوں گا۔ قرعہ ڈالا، پرچی حضرت عبداللہ کے نام نکل آئی۔ بھائیوں نے کہا یہ ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی پیشانی میں نور چمکتا ہے جو بابا تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا، کسی اور کو ذبح کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا نام اس کا نکلا ہے۔ چھری پکڑی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ حضرت عبداللہ کے ننیال والے، والدہ کی طرف سے رشتہ دار سارے آ گئے۔ اے عبد المطلب سردار کیا کرنے لگے ہو؟ اگر تم نے بیٹا ذبح کر دیا یہ قانون بن جائے گا، لوگ اس طرح اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگ جائیں گے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے پوچھو کوئی اور حل ملے اس کا، دعا کرو، کوئی التجا کرو، کسی سے مسئلہ معلوم کرو، ہم اس لڑکے کو ذبح ہونے نہیں دیں۔